بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ رواہ متفق علیہ۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمن نے نقل کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ، تم میں سے جس نے بھی مجھے دو جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور دو پیروں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی ضمانت کی، حفاظت کی ضمانت دی تو اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر دو باتوں کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے دو جبڑوں کے بیچ یعنی زبان کی حفاظت اور دو پیروں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دی، میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ جس دو عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے جنت کی ضمانت دے دے یعنی جنت کی گارنٹی دے دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام آیا کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی بنیاد پر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں ایسا فرمایا؟ چونکہ عام طور پہ گناہ کا صدور زبان اور شرمگاہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بھاگ جاتے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر ہوں گے، یعنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زبان کی حفاظت کر لی وہ اس کی ضمانت میری طرف سے ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسک علیک بلسانک، آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پھر مزید آپ نے فرمایا کہ اپنے فارغ اوقات کو اپنے گھر میں گزارو اور اپنی غلطیوں پہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رو گڑگڑاؤ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نجات فرما دے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ لو، چونکہ زبان کو قابو میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جس نے زبان پہ قابو پا لیا، جس نے زبان کی حفاظت کر لیا، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ زبان چونکہ دو جبڑوں کے بیچ چمڑی کی زبان ہے، آدمی اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، لیکن جس نے کنٹرول کر لیا اللہ کے نبی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کیا اس کے لیے وہ جہنم کا ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ زبان کی حفاظت کی بنیاد پر جنت کی بشارت اور زبان کی بد احتیاطی کی بنیاد پر، زبان کی غلط جگہ پہ استعمال کرنے کی بنیاد پر جہنم کی بشارت۔ تو کیا پتہ چلا کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت بہت ہی اہم درجہ رکھتی ہے۔ ان دونوں کی حفاظت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں، جنت کی ضمانتیں سنائی ہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کسی یہی زبان ہے جو انسان کو پان بھی کھلاتا ہے، مٹھائی بھی کھلا دیتا ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو مار بھی کھلا دیتا ہے، پٹائی بھی کھلا دیتا ہے۔ گویا کہ زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور زبان کے ناجائز استعمال کی وجہ سے آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر دونوں چیزوں کے بارے میں گارنٹی دے رکھی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو
اللہ تعالیٰ نے جہاں اسے حلال کیا ہے وہیں اسے استعمال کرو۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کہیں بھی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں لونڈیاں نہیں ہیں، اس کا حکم جو ہے آج نہیں ہے، لیکن بہرحال شرمگاہ کی حفاظت کئی موقع سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ پہ جس نے کنٹرول کر لیا اس کی کامیابی ہو گئی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی ضمانت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق رفیق عطا